اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، آسمانی بجلی سے کیسے محفوظ رہیں؟ آسمانی بجلی کے حوالے سے اسلامی تعلیمات کیا ہیں؟ ان تمام تر سوالات کے جوابات جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ملاحظہ فرمائیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں الرعد کے نام سے ایک سورت ہے جو باقاعدہ آسمانی بجلی کے نام پہ ہے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ الرعد ایک زور آور فرشتہ ہے جس کے ہاتھ میں گرز ہے اور بادلوں کو ہانکتا ہے، اور جب اس گرز کی ضرب بادلوں پر پڑتی ہے تو بجلی پیدا ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جب تیز ہوا چلتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشان ہو جاتے اور فرماتے کہ پچھلی قوموں پر عذاب بادلوں کی صورت میں بھی آیا تھا، چونکہ آپ جانتے تھے مالک کائنات کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے، پاک ہے وہ ذات جس کی تسبیح بجلی کی گرج کرتے ہیں اور فرشتے اس کے خوف سے۔ سائنس کے مطابق بادلوں پہ جب ٹھنڈک پڑتی ہے تو ننھے قطرے پیدا ہو جاتے ہیں بادلوں کی سطح پر، جس سے بادلوں میں کرنٹ پیدا ہوتا ہے جو آسمانی بجلی کا باعث بنتا ہے۔ ہندوستان آسمانی بجلی گرنے کے حوالے سے متاثر ہونے والا ملک ہے۔ آسمانی بجلی سے کیسے محفوظ رہا جائے؟ اس حوالے سے سب سے پہلی بات کہ اللہ آپ کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہے، کبھی سیلاب بھیج کر، کبھی اولے برسا کر، تو کبھی زلزلے سے اور کبھی آسمانی بجلی سے۔ یہ اللہ کی طرف سے وارننگ ہے، اسے سمجھیں، خدا را خود کو بدلے۔ خالی استغفار سے کام نہیں چلنے والا۔ ہر سال 2500 افراد اسی آسمانی بجلی کے سبب چل بستے ہیں۔ بی بی سی کے موسمی سینٹر نے احتیاطی تدابیر کے ساتھ کچھ ایسی باتوں سے بھی خبردار کیا ہے جن سے طوفان اور گرج چمک کے دوران گریز کرنا ضروری ہے۔ ماہرین کے مطابق کیونکہ پانی کے ذریعے بجلی گزر سکتی ہے، اس لیے کشتی میں سوار افراد اور تیراک فوری طور پر کنارے پر پہنچے۔ اسی طرح لوہے کی پائپوں اور فون لائنوں کے ذریعے بھی بجلی گزر سکتی ہے، اس لیے صرف ایمرجنسی کالز کے لیے فون استعمال کریں۔ نہانے اور برتن دھونے سے پرہیز کریں، کیونکہ اگر مکان پر آسمانی بجلی گرتی ہے تو بجلی کا جھٹکے سے لوہے کے پائپوں کے ذریعے بجلی گزر سکتی ہے۔ طوفان کے دوران اگر آپ مکان سے باہر ہیں تو درخت، باڑ اور کھمبوں سے دور ایسی جگہ ڈھونڈیں جو تھوڑی نچلی ہو۔ اگر طوفان کی پیشین گوئی کی گئی ہے تو کھلے آسمان تلے جانے سے گریز کریں، اور خاص طور پر ولف یا مچھلی کے شکار کے لیے نہ جائیں۔ اگر طوفان آ رہا ہے تو کسی عمارت میں چلے جائیں یا گاڑی میں بیٹھ جائیں اور شیشے چڑھا لیں۔ طوفان کی صورت میں لکڑی کے بنے کمرے، اکیلا کھڑا درخت اور بغیر چھت کی گاڑیاں آپ کو محفوظ نہیں رکھ سکتے۔ اگر بجلی کی چمک دیکھنے اور بادلوں کی گرج کی آواز میں 30 سیکنڈ سے کم کا وقفہ ہے تو یہ خطرے کی علامت ہے۔ اگر آپ کو جھنجھلاہٹ محسوس ہو اور آپ کے بڑے بال کھڑے ہو جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ آسمانی بجلی گرنے لگی ہے۔ ایسی صورت میں اپنا سر گھٹنوں کے درمیان رکھیں۔ طوفان کے دوران چھتری اور موبائل فون استعمال نہ کریں۔ اگر کسی پر آسمانی بجلی گری تو فوری طور پر ایمبولینس کو فون کریں، کیونکہ اس شخص کو فوری طبی امداد کی ضرورت ہوگی۔ اس شخص کو آپ ہاتھ لگا سکتے ہیں۔ متاثرہ شخص کی نبض چیک کریں اور دیکھیں کہ سانس آ رہا ہے کہ نہیں۔ اگر سانس آ رہا ہے تو دیکھیں کہ وہ زخمی تو نہیں جس پر آسمانی بجلی گری ہو۔ اس کے جسم پر 2 جگہ جلنے کے نشان ہوں گے، ایک وہاں جہاں بجلی گری اور دوسرے وہاں جہاں سے بجلی جسم سے باہر نکلی ہو۔ بی بی سی موسم سینٹر کا کہنا ہے کہ طوفان کے کم از کم 30 منٹ تک باہر نکلنے سے گریز کرے۔ اور ہاں، یہ بات درست نہیں ہے کہ آسمانی بجلی ایک جگہ 2 بار نہیں گرتی۔ بادلوں کی گرج اور چمک کی وقت کی دعا۔ جب بادل گرجنے اور کڑکنے کی آواز سنیں تو یہ پڑھے، اے اللہ ہم کو اپنے غضب سے قتل نہ فرما اور اپنے عذاب سے ہمیں ہلاک نہ کر، اور اس سے پہلے ہمیں چین دے۔ تو سامعین کرام، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ
ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تمام دوست کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور لکھیں۔ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر کریں۔ مزید اسی طرح کی